السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سب سے پہلے ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتؤوا بغیر علم فضلوا واضلوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جوابات دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں گمراہوں سے بچائے، آمین. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا آج کا لیکچر جو ہے یہ گزشتہ لیکچر سے پیوستہ ہے. دیٹ از دی کنٹینیویشن آف دی پریویس لیکچر which I have already extended on the introduction of the res judicata. اور انٹروڈکشن میں کافی ساری باتیں تو ہو گئی تھیں، جو res judicata کا پروٹوکولز ہم نے ڈسکس کر لیے تھے. البتہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ابھی بھی قابل غور ہیں، تو آئیے ہم ان پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا ہم میننگ آف دا سیکشن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس سیکشن کا میننگ کچھ ایسا ہے کہ a final judicial discussion of a court of competent jurisdiction once pronounced between the parties or litigants cannot be contradicted by anyone as against any other of such parties in any subsequent litigation between the same parties respecting the same subject matter. It is found in the principle. جو res judicata کا اصول ہے اس میں یہ فائنڈ کیا گیا، اس میں یہ معلوم کیا گیا، اس میں یہ پتہ لگایا گیا کہ ایک دفعہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کی طرف سے کوئی ڈسکشن ہو جائے، کوئی ڈیسیجن ایوارڈ ہو جائے، کوئی فیصلہ ہو جائے، کسی کانسیکوینس کو اناؤنس کر دیا جائے، سیم پارٹیز سیم کاز آف ایکشن پر سیم جورسڈکشن کے کورٹ میں دوبارہ اس فیصلے کو نہیں سنوائی کے لیے کھلوا سکتی. دی آبجیکٹ آف دا پرنسپل. res judicata کے پرنسپل کا آبجیکٹ کیا ہے؟ ہم نے اس کا انٹروڈکشن جانا سابقہ لیکچر میں، اس کے پروٹوکولز جانے. آج ہم اس کے میننگ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ میں اس کے آبجیکٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے 3 آبجیکٹس ہیں. Once a matter between the parties to a suit is decided and the decision has become final. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فریقین کے مقدمہ کے درمیان کسی کاز آف ایکشن پہ کوئی پروسیڈنگ ہوئی تھی، کوئی لیگل کارروائی ہوئی تھی، جس کے بعد عدالت کسی نتیجے پر پہنچی اور نتیجے کو اناؤنس کر دیا، ایک فائنل ڈیسیجن دے دیا، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دا ڈگری از دی فائنل ڈٹرمنیشن آف دا رائٹس آف دا ایدر پارٹیز. جانبین کے طرفین کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو تصفیہ کر دیا جاتا ہے ایک فیصلے میں. تو اگر اب یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آبجیکٹ کیا ہے، کہ اگر پارٹیز کے درمیان تنازع تھا اور اس کو عدالت نے پراپرلی سن لیا، اس کے اوپر پوری جوڈیشل پروسیڈنگ ہو گئی، اور پروسیڈنگ ہونے کے بعد ایک فیصلہ آ گیا. اب اگر فیصلے کے بعد اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی، یا فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اور اپیل دائر بھی کی گئی تھی اور وہ پھر ڈسمس ہو گئی، خارج ہو گئی، جس پارٹی کے خلاف مقدمہ
فیصلہ ہوا تھا اسی پارٹی کے خلاف اپیل بھی آ گئی تب بھی ان تینوں صورتوں میں none of the parties shall be allowed to canvass the same matter again in a subsequent suit or proceeding between the same parties. تو ریس جوڈیکاٹا کے جو اپنے پروٹوکولز ہیں جس میں کہ سیم پارٹیز ہونی چاہیے, سیم کاز آف ایکشن ہونا چاہیے, سیم سبجیکٹ میٹر ہونا چاہیے, سیم کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہونی چاہیے, آلریڈی ڈیسائیڈڈ کیس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ میرے پریویس لیکچر میں, جن ساتھیوں نے پریویس لیکچر نہیں سنا وہ پریویس لیکچر میں جا کے دیکھ لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. ان سارے پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے اگر ایک کیس ڈیسائیڈ ہو گیا تو اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ کچھ کیسز ایسے ہیں, جب انشاءاللہ ہم اپیل پڑھیں گے تو اس میں پھر ڈسکشن ڈیٹیل سے کریں گے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں رائٹ آف اپیل ہوتا ہے, کچھ کیسز میں رائٹ آف اپیل نہیں ہوتا. تو جن کیسز میں رائٹ آف اپیل نہیں ہے تب بھی اس کو ریس جوڈیکاٹا کے طور پر نہیں کھولا جا سکتا. جن کیسز میں رائٹ آف اپیل ہے ان میں بھی نہیں کھولا جا سکتا, اور جن میں رائٹ آف اپیل ہے اور رائٹ آف اپیل کو انجوائے کر بھی لیا گیا ہے اور پھر اپیل بھی ڈسمس ہو گئی ہے تب بھی ان کو دوبارہ سیم فوٹنگ پہ جو کہ ریس جوڈیکاٹا کے پروٹوکولز ہیں نہیں کھولا جا سکتا. ایپلیکیبلٹی آف دا سیکشن, یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی لا پڑھتے ہیں تو اس کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے, اس کو کیسے نافذ العمل کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں کیا معلومات ہے. تو یہاں پر آپ کو ریس جوڈیکاٹا کے حوالے سے جو اس کی اپلیکیبلٹی ہے وہ سکھائی جا رہی ہے, سمجھائی جا رہی ہے. It is not restricted only to suits but its principle apply to the proceedings. Its سے مراد یہ ریس جوڈیکاٹا کا جو اصول ہے یہ صرف اور صرف فیصلوں تک محدود نہیں ہے بلکہ کارروائیوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. عدالت میں دعویٰ دائر کرنے سے لے کر فیصلہ آ جانے کے درمیان تک ہونے والی تمام حرکات و سکنات کو اور عدالتی احکامات کو کارروائیاں کہتے ہیں, لیگل پروسیڈنگز کہتے ہیں. تو یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جو ریس جوڈیکاٹا کا اطلاق ہے وہ نہ صرف فیصلہ جات پر ہے, نہ صرف ڈیسیجنز پر ہے, بلکہ جوڈیشل پروسیڈنگز پر بھی ہے, عدالتی کارروائیوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میری کوشش اس لیول پر بھرپور یہ ہے کہ میں آپ کو کسی قسم کی کوئی اتھارٹی, کوئی پریسیڈنٹ نہ دکھاؤں, کیونکہ یہ لیول آپ کا سبسٹینٹیو لا سیکھنے کا ہے. ونس یو learn and read the substantive law then the entire age is leaving to you to learn the precedents. لیکن بامر مجبوری صرف آپ کو مثال دینے کے لیے, آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہیں کوئی نام کیس کا لکھنا پڑ جاتا ہے. تو یہاں پر ایک مثال کے طور پر ایک کیس ہے مرزا محمد یعقوب ورسز چیف کمشنر اینڈ ادرس, اور اس میں کیا آبزرو کیا گیا تھا, کیا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جو پریسیڈنٹس آتے ہیں وہ بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں, فیصلے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں. کیوں کہ اس میں ابتدائی حصے میں مقدمے کی تمام کارروائی لکھی ہوتی ہے اور آخری حصے میں پھر اس مقدمے میں کیا جانے والا فیصلہ لکھا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہوگی کہ یہ فیصلہ بہت لمبا تھا, لیکن میں آپ کو صرف اس کا ٹائٹل اور اس کے بالکل کرکس بتا رہا ہوں کہ اس میں ہوا کیا. ٹائٹل بتا دیا اور اس میں ہیلڈ یہ ہوا تھا, اس میں فیصلہ یہ دیا گیا تھا کہ پٹیشنر از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ٹیک ڈفرنٹ پلیز ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز سو ایز ٹو فائل مور دین ون ریٹ پٹیشن آن دا سیم فیکٹس. پٹیشنر اس شخص کو کہتے ہیں جو عدالت میں اپنی پٹیشن لے کے آتا ہے, جو عدالت میں سائل بن کر آتا ہے, جو عدالت میں اپنی درخواست لاتا ہے, جو اگریڈ پرسن ہوتا ہے, جو شاکی شخص ہوتا ہے, وہ عدالت میں اپنی شکایت لے کر آتا ہے. ہی از نون ایز اے پٹیشنر, اینڈ دا پرسن ہو respond the petition, who give the response or give the reply to the petition is known as the respondent. تو ایک پٹیشنر کو یہ حق حاصل ہرگز نہ ہے کہ وہ ایک ہی مدعے پر, ایک ہی وجہ تنازع پر, ایک ہی حقیقت پر, ایک ہی فیکٹ پر بار بار مختلف اوقات میں ریٹ پٹیشنز کو فائل کرتا رہے. ریٹ پٹیشنز کیا ہے؟ یہ ایک اسپیڈی ریمیڈی ہوتی ہے, ہائی کورٹ میں فائل کی جاتی ہیں اور
مطلب سپیریئر کورٹس میں فائل کی جاتی ہیں. انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو رٹس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس وقت آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ رٹس کی 5 اقسام ہوتی ہیں: رٹ آف مینڈمس، رٹ آف پروہیبیشن، رٹ آف کوورنٹو، رٹ آف سرشورارے اینڈ رٹ آف ہیبیس کارپس. اور کچھ ماہرین قانون کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس ہے دیٹ از دی 6th رٹ. ادروائز 5 رٹس جو ہیں یہ مشہور ہیں. تو انشاءاللہ یہ کیا ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ ڈیٹیل سے لیکچر بنائیں گے. تو آج آپ نے یہ جان لیا کہ جو ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل ہے یہ نہ صرف فیصلوں پر مبنی اطلاق ہوتا ہے اس کا، بلکہ جوڈیشل پروسیڈنگز پر بھی ہوتا ہے اور رٹس پر بھی ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کو مرزا یعقوب ورسز چیف کمشنر کا کیس اس لیے ملاحظہ کروایا کہ اس میں رٹ میں ہی معزز عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ پٹیشنر کو اجازت نہیں ہے، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک ہی مدعے کو بار بار مختلف رٹ پٹیشنز میں اوپن کروانے کی کوشش کرے. فار اے فردر پلی دا پراپر کاز would be to file petition for review of such a petition is maintainable. اگر کوئی مزید کاز ہے تو پھر اس کے لیے ایک پراپر کاز آف ایکشن بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے پھر ریویو کی پٹیشن کی اجازت ہوگی. The general principle of the res judicata is applicable to the writ petitions also. اور جو یہ res judicata کا اصول ہے تو یہ رٹس پہ مطلب صرف اور صرف عدالتی فیصلوں سے مراد جو ریگولر ٹرائلز ہیں اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ریگولر ٹرائلز کے ساتھ ساتھ جہاں پر اپیل کے حق ہیں یا نہیں ہیں وہاں پر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشل پروسیڈنگز پر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رٹس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. Procedural law was not meant to frustrate but advance cause of justice and should not be interpreted to make it a sort of trap. ریس جوڈیکاٹا کا اصول اس لیے بنایا گیا کہ عوام کو قانون سے فائدہ ملے، عوام قانون سے اپنا جو حق حاصل کرنا ہے انصاف کے ذریعے وہ جلد از جلد حاصل کر لیں، نہ کہ وہ اس کے جال میں پھنستے چلے جائیں. تو ظاہر ہے ریس جوڈیکاٹا کا یہی ہے کہ ایک سیم کاز آف ایکشن کو ریپیٹڈلی اگر اوپن کیا جائے گا تو وہاں پر تو پھر انصاف کی فراہمی ممکن نہیں ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا لیکچر آپ کو ریس جوڈیکاٹا کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لا کے سیٹلڈ پرنسپلز ہوتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے یہ سیکشن 11 آف دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ریس جوڈیکاٹا کے حوالے سے ہر لا بک میں سیم لکھا ہوا ہے. اس کی جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ ہر لا بک میں سیم لکھی ہوئی ہیں. یہاں پر میرا مقصد اس لا کو جو مختلف جیورسٹ ہیں، جو مختلف کانسٹیٹیوشنل اور لا ایکسپرٹس ہیں، ان کے کمنٹس کو اکٹھا کرنا ہے. آئی ایم ناٹ دا رائٹر فار دس لیکچر، میں جسٹ کمپوزر ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مختلف لوگوں کی جو اوپینینز ہیں ان کو اکٹھا کر کے، لیکن جو آسان ترین اوپینینز ہیں ان کو آسان ترین الفاظ میں اکٹھا کر کے آپ تک پہنچاؤں. کیونکہ مجھے عرصہ دراز سے ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ لا کے اسٹوڈنٹس کو سبسٹینٹیو لا کو پڑھنے میں یا پھر جو لا ڈائجسٹ ہوتے ہیں ان کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پروفیشنل فریزز استعمال ہوئی ہوتی ہیں، اور اس لیول پہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جاننا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایسے کمنٹس کو اکٹھا کروں، ایسی اوپینینز کو اکٹھا کروں، اور پھر مزید ان کو اپنے الفاظ میں لا کر ان کی ٹرانسلیشنز بنا کر آسان کر دوں، تاکہ آپ اس بیسک کانسیپٹ کو سمجھ جائیں. پھر آگے انشاءاللہ لائف از اہیڈ، آپ بکس بھی پڑھو گے، اتھارٹیز بھی پڑھو گے، ڈائجسٹ بھی پڑھو گے، تو انشاءاللہ وہ نالج آپ کی بڑھتی جائے گی. بٹ یہاں پر آپ کا جو سبسٹینٹیو لا کا نالج ہے، کانسیپٹ ہے، وہ درست ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ریس جوڈیکاٹا کی ایکسپلینیشنز ہیں ان پہ بات کریں. یہ ایک طویل ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختلف چھوٹی چھوٹی سلائیڈز میں اس کو کور کریں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کیجیے. بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. والسلام.